بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ پارٹ 18 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں جو کہ مصنف انوار صدیق، آواز وریشہ، پیشکش بک شہر پاکستان۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے پیش ہے پارٹ نمبر 18۔ اس نے تیزاب پھینکنے کا کارن بھی ضرور بتایا ہوگا۔ سیتارام مسکرا دیا، پھر یہ خلط اس کے لہجے میں کرختگی آ گئی۔ ہمارا سمے مت برباد کرو مہاشے، ہمیں جو کہنا ہے اب عدالت میں ہی کہیں گے۔ تم دونوں عادی مجرم معلوم ہوتے ہو، شرافت سے زبان نہیں کھولو گے کیوں؟ سیتارام نے کوئی جواب نہیں دیا، غصے سے نچلا ہونٹ کاٹنے لگا۔ تم کچھ بھی کر لو جوگی مہاراج، مگر سزا سے نہیں بچ سکو گے۔ کیلاش ناتھ الفاظ چباتے ہوئے طنزیہ انداز میں غصہ دلانے کی کوشش کی۔ سیتارام خاموش ہی رہا، لیکن اس کی نظریں بطور ڈی ایس پی کے چہرے پر جمی رہیں۔ تم بیان نہیں دو گے تو ہم اپنا من پسندیدہ بیان لکھ کر تمہارا انگوٹھا لگوانے کی شکتی بھی رکھتے ہیں۔ کیلاش ناتھ نے بگڑے ہوئے تیور سے کہا۔ سنا تم نے میں نے کیا کہا؟ شکتی کی باتیں مت کرو مورکھ۔ سیتارام نے ترقی پہ ترقی جواب دیا۔ بات اگر شکتی کی شروع ہو گئی تو پھر تیری لٹیاں بھی ڈوب جائے گی۔ جوگی سیتارام کی آنکھیں چاروں طرف دیکھنے کی شکتی رکھتی ہے۔ اگر میری زبان عدالت میں کھل گئی، موہنی کا نام درمیان میں آ گیا تو ایک نیا تماشا اٹھ کھڑا ہوگا۔ موہنی کا نام سیتارام کی زبان سے سن کر کیلاش ناتھ سمندر کی جھاگ کی طرح بیٹھنے لگا۔ اس نے انسپکٹر اور چاروں سنتروں کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ پھر جب کمرے میں ہم تینوں رہ گئے تو کیلاش ناتھ نے اپنا سرور ریوالور نکال کر تیزی سے اٹھتے ہوئے بڑے شفاق لہجے میں سیتارام کو مخاطب کیا۔ تم کس موہنی کی بات کر رہے ہو؟ اس سندر نار کی جس کا تیرے ساتھ ناجائز سمبند تھا، سیتارام نے معنی خیز انداز میں کہا۔ تو اس کے کومل شریر کو کھلونا سمجھ کر کھیلتا رہا، اپنا من لبھاتا رہا، لیکن جب اس کے پیٹ میں تیرے حرام کا بچہ کلبلانے لگا تو تجھے اپنی اس لکشمی کا دھیان آ گیا جس کے ساتھ تو نے پتر اگنی کے پھیرے کاٹے تھے۔ تو اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے تو نے موہنی کو مجبور کیا کہ وہ بچہ گرا دے۔ اس نے تیری بات نہیں مانی تو نے اسے اپنے آدمیوں سے ختم کرا دیا۔ اور کچھ سننے گا؟ تم بکواس کرتے ہو، کیلاش ناتھ حلق کے بل چلایا۔ تم کسی موہنی کو نہیں جانتے تو کچھ ثابت نہیں کر سکو گے۔ عدالت ثبوت کے بغیر تمہاری کسی بات پر دھیان نہیں دے گی۔ جب بات نکلے گی تو پھر سارے ثبوت بھی سامنے آ جائیں گے۔ سیتارام نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ تجھے یاد ہوگا کہ تو نے بات پھیلنے کے ڈر سے اسے ابھاگن کی چتا کو آگ بھی نہیں لگائی تھی، خاموشی سے دھرتی پر دبا دیا تھا۔ اس کی لاش برآمد ہو گئی تو تیرے سارے کس بل نکل جائیں گے۔ جس وردی پر اکڑ رہا ہے یہ بھی اتر جائے گی۔ سیتارام نے بڑی حقارت سے کہا۔ تم لوگوں نے جوگی سیتارام کو چھیڑ کر اچھا نہیں کیا۔ کیلاش ناتھ نے فوراً ہی کوئی جواب نہ دیا۔ موہنی کے بارے میں تفصیل جاننے کے بعد اس کے چہرے کا سارا کلپ اتر گیا۔ کچھ دیر تک وہ خاموش کھڑا سیتارام کو گھورتا رہا، پھر کمزور آواز میں بولا۔ پجاری پننا لال میرے کسی حکم سے انکار نہیں کر سکتا۔ میں اسے بیان بدلنے پر بھی مجبور کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، تیرے ساتھ کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ سیتارام ہاتھ اٹھا کر بولا۔ رہا پننا لال تو اسے بھی میں اس کی چال میں سمجھ رہا ہوں۔ وہ ایک تیر سے دو نشانے لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے کسی اور سے انتقام لینے کے کارن مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ قانون کی نظروں میں دھول جھونک کر وہ کوئی اور ہی کھیل کھیلنے کے سپنے دیکھ رہا ہے۔ اگر تجھے میرا بیان لکھنا ہے تو کیول اتنا ہی لکھ کے تاکہ تیرے پاس بھی ایک ثبوت رہے اور سمے آنے پر تیرا کام آئے۔ میں سمجھا نہیں تمہاری بات، کیلاش ناتھ نے پلکیں سسکائے ہوئے پوچھا۔ کیا تم اس کے چہرے پر مکتی چاہتا ہے تو آنکھ بند کر کے وہی کر جو جوگی سیتارام کی زبان بول رہی ہے۔ کل کیا ہونے والا ہے اس کی کھوج ابھی سے مت کر، میری آگیا کا پالن کر، ایک طرف خاموشی سے بیٹھ کر تماشا دیکھتا رہے۔ جب میری بات سمجھ میں آ جائے تو پھر درمیان میں کود پڑنا، تیری ترقی بھی ہو جائے گی۔ سیتارام نے ڈی ایس پی کیلاش ناتھ کی نجی زندگی کا ایک کمزور پہلو تلاش کر لیا۔ یہ میرے لیے کوئی تعجب خیز بات نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ دنوں میں جھانک کر اندر ہی باتیں کھنگالنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن جو کچھ وہ پجاری پننا لال کے بارے میں کہہ رہا تھا وہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ شاید اس لیے میں نے اپنی نظروں سے سیتارام کو ایک شیشناک کا سر چباتے اور پننا لال کے منہ پر تھوکتے دیکھا۔ کیلاش ناتھ کی گوٹ پھنس چکی تھی۔ وہ ایک گھا پولیس آفیسر تھا، اس کے سیتارام کی گہرائی کا اندازہ بھی لگا لیا تھا، اس لیے وہی بیان لکھا جو سیتارام لکھواتا رہا۔ پھر سیتارام کے انگوٹھے کا نشان حاصل کر کے خاموشی سے واپس چلا گیا۔ ہمیں دوبارہ جواب سے پہنچا دیا گیا۔ گرو، میں نے تنہائی ملنے کے بعد دبی زبان میں پوچھا، تم نے جو بیان ڈی ایس پی کو لکھوایا ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔
पुजारी पन्नालाल एक तीसरे दोष स्वीकार करता है। तुमने इस बात पर जोर क्यों दिया? धीरज बालक धीरज। मुमायन खेज अंदाज में मुस्कुराने लगा। एक बार सच्चे मन से जोगी का हाथ थाम कर देख। धरती के नीचे और आकाश के ऊपर क्या है, सब कुछ तुझे भी नजर आने लगेगा। मैं होंठ चुबा कर रह गया। सीताराम भी पांव पसार कर इत्मीनान से लेट गया। दोपहर को हमें खाना दिखाया गया, लेकिन सीताराम ने खाने से इनकार कर दिया। रात के खाने को भी इसने ठोकर मार कर उलट दिया। मुझे भी भूखा रहना पड़ा। इसकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। सीताराम किसी गहरी सोच में गर्क था, इसलिए मैंने इसे कुरेदने मुनासिब नहीं समझा। अलबत्ता मेरा ज़हन बार बार मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो कोई खतरनाक जाल बुनने में मसरूफ है। रात भीगने लगी तो सीताराम के खराटों की आवाज हवालात में गूंजने लगी। वो कंबल ताने बड़े सुकून से सो रहा था। मैंने भी सोने के इरादे से अपनी जगह बना ली। पहरे पर मौजूद पुलिस वाले भी अंगूठे लगे थे। भूख की शिद्दत मुझे निढाल कर रही थी, लेकिन दानिश्वरों का ये कौल गलत नहीं है कि थके मांदे इंसान को फांसी के फंदे पर भी नींद आ जाती है। मैं भी कुछ देर करवटें बदलने के बाद नींद की वादियों में गुम हो गया। मैं कितनी देर बेखबर रहा मुझे याद नहीं, लेकिन इस वक्त मेरा जहन दोबारा बेदार हो गया जब सफेद रश बुजुर्ग की मानूस आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैं बरकत अली, तुम्हारी आजमाइश का वक्त करीब आ रहा है। आंखें खुली रखना। गाफिल हो गए तो फिर निजात का कोई रास्ता बाकी नहीं रहेगा। मैं समझा नहीं मेरे अजीज। मैंने आजिज़ी से दरख्वास्त की। मैंने पहले भी गड़गड़ा कर यही कहा था कि मैं आज का हाथ थाम कर सीधे रास्ते पर लगा दिया था। मेरे पास वक्त कम है। आपने नजरें फेर ली तो मैं अंधेरों में भटकता रहूंगा। अब भी तुम अंधेरों में ही भटक रहे हो, बुजुर्ग ने कहा। एक बार सिराते मुस्तकीम से इंसान के कदम रपट जाएं तो फिर संभलना मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। अगर तुमने दानिशमंदी से काम लिया, इसे भी घुमा दिया, तो फिर तारीकी ही तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। मैं अब भी नहीं समझ सका। मैंने इनकसारी से काम लिया। आप खुदा के बुजुर्ग सीधा बंदे हैं। मैं आपसे रहनुमाई की इल्तिजा करता हूँ। मौलवी फिरासत अली और इनके नवाशियों को याद रखना। बुजुर्ग मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं फिलहाल इसके सिवा और कुछ नहीं कह सकता। मेरे मोहतरम ने तेजी से काम कहा। मुझे याद है एक बार किसी दीवाने मलंग ने भी इशारा किए मैं ये बात कही थी कि दादा जान मेरी मदद को जरूर आएंगे, लेकिन वो अपने आने पाई और तोला माशीरती के हिसाब में उलझ गए। मैं भी खुदा का एक महबूब बंदा था। इसने गलत नहीं कहा। बुजुर्ग ने तस्बीह के दानों पर उंगलियां फेरते हुए संजीदगी से जवाब दिया। कभी कभी बुजुर्गों ने कदम भी लड़खड़ा जाते हैं। एक रत्ती बराबर भूल भी इंसान के नामे अमाल में लिख दी जाती है, तो इस भी हिसाब किताब होता है। मौलवी फिरासत अली की रूह तुम्हारी मदद को नहीं आ सकी, तो इसकी भी वजह यही है। मैं इन्हीं की ईमा पर तुम्हें साबित कदम रहने की तलकीन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे खुलकर कुछ कहने की इजाजत नहीं है और आपके इशारे मेरे समझ में नहीं आ रहे। मैं उलझने लगा। मेरी बात पर गौर करना, आगे जो इसकी मर्जी। बुजुर्ग ने आसमान की सिमत देख कर कहा, फिर बोले, वो किसी भी कुव्वत आ जाए, इसकी मौजूदगी में मुझे बहुत कराहत का एहसास हुआ। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैंने तेजी से पूछा। बुजुर्ग ने जवाब में कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर अचानक नजरों से ओझल हो गए। मैं हड़बड़ा कर जाग उठा। बुजुर्ग का एक एक जुमला मेरे जहन पर गूंज रहा था। इन्होंने खास तौर पर दादा जान की नौजवाइशों को याद रखने का हौसला दिया था। मैं उठकर बैठ गया। अपने माजी को कुरेदने लगा तो कोई नतीजा खर्च ना कर सका। पहरे पर मौजूद सिर्फ एक सिपाही दीवार से टेक लगाए लंबी लंबी जमाइयां लेकर खुद को बेदार रखने की कोशिश कर रहा था। बाकी इधर उधर पड़े खजाने लूट रहे थे। मेरा जहन उलझने लगा। हालात ने मुझे गलत रास्तों पर डाल दिया था। मैंने सीताराम और दरगाह के स्थान पर काजी और विष्णु के जाप भी किए थे। महान शक्ति भी हासिल कर ली थी। आदर रतन का मार गया था, लेकिन मेरी रूह पूरी तरह आलूदा नहीं हुई थी। आलूदा हो गई होती तो मैं रतन कमार से दोबारा बरकत अली कभी न बनता। ताकत का नशा दुनिया के हर नशे से ज्यादा तेज होता है। मैं पूरी तरह भटक गया होता तो सफेद रेश बुजुर्ग ने भी मेरी रहनुमाई की कोशिश ना की होती। जिनके दिलों पर मोहर लगा दी जाती है, जिन पर तौबा के दरवाजे बंद किए जाते हैं, वो गुमराही के दलदल से निकलने के बारे में गौर भी नहीं करते। खुदा के वजूद से भी मुनकिर हो जाते हैं। लेकिन मेरे सया खाना दिल में नूर की एक शमा कहीं जरूर टिमटिमा रही थी, जो बुजुर्ग की आमद से भड़कना शुरू कर देती है। मेरी सरगिश्त पढ़ने वाले गवाह हैं कि मैंने जोगी सीताराम को दिल से गुरु नहीं माना था। एक दो मौकों पर इसको मार कर छुटकारा हासिल करने की कोशिश भी की थी। दुर्गा दरमियान में ना आ गई होती तो शायद मैं गलाजतों के दलदल से बाहर निकल चुका होता। ये भी मुमकिन है कि बाद में ताकत का नशा मुझे और गुमराह कर देता। क्या होता क्या ना होता, ये हालात और मेरी किस्मत पर मंसर था। लेकिन इस वक्त मेरा जहन
بزرگ کے اشاروں کو حل کرنے کی جدوجہد میں مصروف تھا۔ اچانک میرے ذہن میں بزرگ کے کہے ہوئے آخری جملے گونجنے لگے۔ میں کچھ سوچ کر آگے بڑھا۔ میں نے جوگی سیتا رام کے کمبل کو اٹھا کر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے حوالات کا ایک ایک چبے پر نظر دوڑاتے ہوئے لیکن سیتا رام کا کوئی سراغ نہ ملا۔ میں نے پلٹ کر حوالات کے دروازے کی سمت دیکھا جہاں ایک کے بجائے دو کفل بند نظر آ رہے تھے۔ میرا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ میں نے خود کو سیتا رام کی گمشدگی کا یقین دلانے کی خاطر کمبل جھاڑ کر بھی دیکھ لیا۔ میرے دماغ میں کئی سوالات گونجنے لگے۔ کیا ڈی ایس پی کیلاش ناتھ میرے سونے کے بعد دوبارہ آیا اور خاموشی سے سیتا رام کو نکال لے گیا؟ مگر کیوں؟ کیا وہ سیتا رام کو مار کر اپنا راستہ صاف کرنا چاہتا تھا؟ جو حالات میں آ گیا ہوگا، سیتا رام مجھے چھوڑ کر کس طرح جا سکتا ہے؟ اس نے خود بھی تسلیم کیا تھا کہ وہ جس شے کی تلاش میں تھا اسے میرے سوا کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ کیا اس نے بھی کوئی معتبر راستہ تلاش کر لیا تھا؟ میرے ذہن میں مختلف سوالات گڑبڑا ہوتے رہے۔ بزرگ کا خواب میں آنا، سیتا رام کا غائب ہونا کیا معنی رکھتا تھا؟ بزرگ نے کہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اس کی موجودگی میں مجھے کراہت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ جملہ کس لیے کہا گیا تھا؟ کیا بزرگ کا اشارہ جوگی سیتا رام کی طرف تھا جو جیل کی بند سلاخوں سے چہرے پر موجود سنتروں کو جل کر دے کر چھو منتر ہو گیا تھا؟ میں انہی خیالات سے الجھ رہا تھا جب میں نے اپنی دائیں جانب کوئی للجی سی شے سراتے دیکھی۔ میں نے تیزی سے پلٹا، میری آنکھوں کی پتلیاں سخت ہو گئیں، دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز ہونے لگیں۔ وہی سیاہ نانگ جسے میں سیتا رام کے ہاتھوں لقمے اجل ہوتے دیکھ رہا تھا بڑی تیزی سے بل کھاتا ہوا کمبل کے اندر جا رہا تھا۔ جب وہ پوری طرح کمبل میں داخل ہو گیا تو میں نے کمبل کو کھولتے دیکھا۔ میں ابھی حالات کے اسرار کو سمجھنے کی تگ و دو کر رہا تھا جب کمبل سے سیتا رام نے سر ہلا نکال کر مجھے تیز نظروں سے گھورا۔ اس کی آنکھوں میں چنگاریاں چینٹ رہی تھیں۔ تو کب سے جاگ رہا ہے؟ اس نے سرسراتے لہجے میں دریافت کیا۔ شاید اس وقت اسے میرا جاگنا اچھا نہیں لگا۔ مجھے مچھر پریشان کر رہے تھے گرو، اس لیے آنکھ کھل گئی۔ میں نے دروغ کوئی سے کام لیا۔ سو جا لیٹ کر، سیتا رام نے جمائی لیتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ خود بھی جاگ رہا ہے اور میری نیند بھی خراب کر رہا ہے۔ مچھر کاٹ رہے ہیں تو کمبل میں منہ ڈھانپ کر دبک جا۔ سیتا رام کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ مجھے دوسروں کو کوئی بات کرنے کی اہمیت نہ ہوئی۔ میں نے لیٹ کر کمبل چہرے تک تان لیا لیکن میرا ذہن جاگتا رہا۔ میں سیتا رام کے بارے میں سوچتا رہا جو شیطانی قوتوں کا مالک تھا۔ وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس نے کیلاش ناتھ کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ڈی ایس پی کا خیال ذہن میں ابھرا تو مجھے سیتا رام کا وہ بیان بھی یاد آ گیا جو اس نے اپنی مرضی سے لکھوایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ پجاری پنہ لال ایک تیر سے دو نشانے لگا کے چکر میں ہے۔ اس نے کیلاش ناتھ کو اس کی ترقی کا بھی یقین دلایا تھا۔ ان سب باتوں کے پیچھے جوگی کی کوئی خطرناک سازش ضرور جنم لے رہی ہوگی۔ وہ سازش کیا تھی؟ وہ رات کے پچھلے پیر صاف کا روپ اختیار کر کے کہاں کس کو اپنے راستے سے ہٹا کر خوشی سے لوٹ آیا تھا؟ کیا پنہ لال کے بارے اگر سیاہ رام کشن کو دس کر اس نے اپنا راستہ صاف کر لیا تھا؟ کیا جوگی نے وہ شے میری مدد کے بغیر حاصل کر لی تھی جس کی خاطر اس نے سارا بکھیڑا پھیلایا تھا؟ میں کمبل میں دب کا اپنے خیالوں میں گم تھا۔ سیتا رام لمبے لمبے خراٹے لے کر حوالات کے عملے کو حالات میں اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ پھر ذہنی کلا بازیاں کھاتے کھاتے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے کچھ یاد نہیں۔ دوسری صبح میری آنکھ دیر سے کھلی۔ میں نے کمبل سے سر نکال کر دیکھا تو سیتا رام حوالات کی دیوار سے ٹیک لگائے بڑے پرسکون انداز میں بیٹھا تھا۔ میں بھی دو چار انگڑائیاں لے کر اٹھ گیا۔ سیتا رام کچھ دیر تک میرے چہرے پر نظر جمائے رہا، پھر میرے پیار سے بولا، رتن کمار، تجھے بھی میرے کارن کشٹ بھوگنا پڑا ہے، پرنتو چنتا مت کر، میرا من کہتا ہے کہ اب بادل چھٹنے میں دیر نہیں لگے گی۔ چنتا کس بات کی گرو؟ میں نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ تم ساتھ ہو تو پھر کس بات کا غم؟ سچ کہہ رہے ہیں یا بادل کے پھولے پھوڑ رہا ہے؟ اس نے مسکرا کر سوال کیا۔ جواب میں بھی مسکرا دیا۔ سیتا رام اس بات کا اندازہ لگانے کی فکر میں تھا کہ رات حوالات سے اس کے جانے اور پھر واپس آنے کے راز سے کس حد تک واقف ہو۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ جب تک اس کے راز کو نہ پالوں گا زبان نہیں کھولوں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں بالک کہ اب تو سدھرتا جا رہا ہے۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر بڑے جوشیلے انداز میں بولا، اگر اسی طرح گرو کی سیوا کرتا رہا تو اس کے اشاروں پر چلتا رہا تو ایک دن تو ضرور نام پیدا کرے گا۔ چندا کی مان دھرتی پر چاروں طرف نام کا اجالا پھیلا ہوگا۔ اب شاید تم میرا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے اسے چھیڑنے کی کوشش کی۔ ایسا مت بول مورکھ، وہ یکلا سنجیدہ ہو گیا۔ گرو جو بات کرتا ہے اس میں وزن بھی ہوتا ہے، کچھ سمے اور بیت جانے دے، پھر تجھے اس بھی وشواس آ جائے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی تجھے گرو کی بات کڑوی لگتی ہے،
لیکن جب تو بلوان ہو جائے گا تو تجھے ماننا پڑے گا کہ اس کی سیتارام جو بولتا تھا سچ بولتا تھا۔ تم نے رام کشن کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں نے موضوع بدل کر اس کو ٹٹولنے کی کوشش کی۔ اب تک اسے ڈھیل دیتے رہے ہوگے۔ تو اتنا بیاکل ہو رہا ہے رام کشن کے بارے میں؟ اس نے مجھے تیز نظروں سے گورا، پھر مائنس خیز انداز میں بولا، میں ٹھنڈا کر کے کھانے کا عادی ہوں۔ گرم گرم کھانے سے منہ بھی جلتا ہے اور کھانے کا سودا بھی نہیں آتا۔ تمہاری باتیں بڑی گہری ہوتی ہیں، آسانی سے سمجھ نہیں آتی۔ ابھی میرے تیرے بیچ فاصلہ بھی تو دھری اور آکاش کا ہے۔ وزیر اللہ مسکرایا، تیرے پنکھ بھی پوری طرح نہیں جل نکلے۔ جب نکل آئیں گے تو بھی اونچے آکاش پر لمبی اڑانے لگے سیکھ جائے گا۔ جوگی سیتارام بننے کے لیے ابھی تجھے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ دیوی دیوتاؤں کے من میں جگہ بنانے کے کارن اپنے آپ کو مارنا پڑے گا۔ دھرتی سے ناتا توڑ کر کیول دیوی دیوتاؤں کے لیے جنون تیار کرنا پڑے گا۔ برسوں ویرانوں میں پھونکا سارا توڑ کر کیول کر بیٹھے لگانے پڑتی ہیں۔ جاپ کرنے ہوتے ہیں تو کبھی کہیں جا کر پراپت ہو جاتا ہے۔ کیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا؟ میں نے کچھ دلچسپی کا اظہار کیا۔ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ بات کیا بنی؟ میں نے کس مسا کر وضاحت چاہی۔ رتن کمار، سیتارام نے تھوڑی توقف سے کہا، پہلے مجھے وشواس تھا کہ تو میری بھکتی سچے من سے قبول کر لے گا، لیکن اب وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ اب دور کہیں میں پھنس گیا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، اب میں نے کھوجنے نہیں ٹھکانے، لیکن میرے پورے وشواس سے کہہ سکتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کوئی دوڑا ضرور آئے گی۔ کوئی شکتی ہے جس نے تجھے اپنے شریر میں لے رکھا ہے۔ پھر تو 21 دنوں کی ہیر پھیر میں الجھ گئے۔ میں نے مسکرا کر اسے الٹانے کی کوشش کی۔ ٹھٹول کر رہا ہے جوگی سیتارام کے ساتھ؟ وہ بل کھا کر بولا، بار بار 21 دن کے بعد دہراتا ہے، گرو کا امتحان لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تم غلط سمجھے میرا مطلب۔ بس کر، چپ ہو جا۔ سیتارام کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گیا، پھر بڑے اعتماد سے بولا، ایک بات کان کھول کر سن لے، میرا حساب کبھی غلط نہیں ہوا۔ میرے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ تو من کا بھید نہیں بتانا چاہتا تو نہ بتا، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ کسی دیوی دیوتاؤں کا گیانی کا ہاتھ تیرے سر پر ضرور ہے۔ ہو سکتا ہے تو بھی اس شخصی سے پوری طرح جانکار نہ رکھتا ہو۔ تم کیا کہہ رہے ہو گرو؟ میری سمجھ میں خاک نہیں آ رہا۔ پھر میں نے انجان بننے کی بھرپور اداکاری کی۔ مجھے یقین تھا کہ درگا دیوی کا راز سیتارام کو کبھی معلوم نہ ہو سکے گا۔ خود درگا اسے آگاہ کر دیتی تو بات اور تھی۔ بزرگ کے سلسلے میں مجھے کوئی حد خدشہ نہیں تھا۔ اللہ کا وہ بزرگ بندہ سیتارام کی پہنچ سے یقیناً بہت بلند تھا۔ مجھے ذرا رام کشن کی کھاٹ کھڑنی لینے دی۔ جس چیز کی تلاش ہے وہ ایک بار میرے ہاتھ آ جائے تو پھر میں تیرے ہر سوال کا جواب آنکھ موند کر دے سکتا ہوں۔ کیا مجھ اب بھی اسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ میں نے پہلو بدل کر پوچھا۔ وہ سامنے آ جائے گی تو مجھے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی بالک۔ سیتارام کے ہونٹوں پر بڑی پرسرار مسکراہٹ پھیل کر گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ اب اپنے منہ سے تجھے سب کچھ بتا دے گی۔ میں نے تجھ سے ایک بار کہا تھا کہ یہ جیون ایک گورکھ دھند ہے۔ یہاں جیت کسی کی ہوتی ہے جو آنکھیں کھلی رکھتا ہے۔ یاد ہے تجھے یا جھرنا کے کومل شریر سے کھٹکھٹا ہو کر سب کچھ بھلا بیٹھا؟ سیتارام کی باتوں نے مجھے پھر الجھا دیا۔ جھرنا کا نام لے کر اس نے میرے ماضی کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ میں اس کی باتوں سے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا جب کوتوالی میں اچانک ڈی ایس پی کی لاش ناک سے ہلچل مچ گئی۔ وہ مہاتما کی سلوٹوں کا جواب دیتا ہوا سیدھا ہماری طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بہت جوش میں ہے اور وہ جوش کسی خوش کا سبب ہے۔ میری علاوہ سیتارام نے بھی اسے نظر گھما کر دیکھا، پھر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ خود کو لا تعلق ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیلاش ناتھ کو صبح ہی صبح نازل ہوتا دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ دال میں کچھ ضرور کالا ہے۔ حوالات کا دروازہ کھلنے تک انسپکٹر آن ڈیوٹی بھی لپکا ہوا آ گیا، لیکن کیلاش ناتھ نے ان سب کو آئینی سلاخوں سے دور رہنے کی ہدایت کی۔ پھر وہ سیتارام کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ سیتارام نے آنکھیں بند کر لی۔ مہاراج کیلاش ناتھ کی زبان سے سیتارام کے لیے مہاراج کا لفظ جس عقیدت سے کیا گیا تھا، اس نے میرے کان کھڑے کر دیے۔ سیتارام آنکھ بند کیے بیٹھا رہا۔ انداز ایسا تھا کہ جسے اس نے کیلاش ناتھ کی آواز سے سہنی نہ ہو۔ مجھ سے ایک بار بھول ہو گئی تھی، اب نہیں ہوگی، کیلاش ناتھ نے زبی زبان میں کہا، پھر اپنا سیدھا ہاتھ سیتارام کے قدموں پر رکھ دیا۔ سیتارام نے آنکھیں کھول دی۔ ایک لمحہ تک ڈی ایس پی کو ایسی نظروں سے گھورتا رہا جیسے ابھی تک اس کی آمد سے خبر رہا ہو۔ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ تھوڑے توقف کے بعد مدھم آواز میں بولا، تو آ گیا؟ میں ابھی تیرے ہی بارے میں سوچ بچار کر رہا تھا۔ مہاراج تم نے جو کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ میں ابھی دھیرج بالک۔ سیتارام نے ہاتھ اٹھا کر بزرگوں کے انداز میں سے خاموش رہنے کی تلقین کی۔ لوگی کو بھی بول لینے دے۔ کہو مہاراج، میں سن رہا ہوں۔ کیلاش ناتھ نے بڑی عقیدت سے کہا، جو بات تم مجھے بتانے آیا ہے وہ میں دور بیٹھے بیٹھے ہی جان چکا ہوں۔ میری نظر صرف من کے بھید بھی نہیں، دھرتی کے کونوں کونوں میں دیکھنے کی شکتی رکھتی ہوں۔ سیتارام نے بڑی سنجیدگی سے کہا، پرنتو تو ایک بھول کر رہا ہے۔ وہ کیا مہاراج؟
ایسی باتیں سب کے سامنے نہیں کی جاتی۔ کیلاش ناتھ نے میری طرف پلٹ کر دیکھا۔ مجھے بھی سیتارام کی بات بری لگی، لیکن اس نے بڑی جلدی مسکرا کر دوسرا جملہ بھی ادا کر دیا۔ رتن کمار کی طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ میرا بالک ہے، میرا سیوک ہے۔ میں تجھے تیرے بھلے کی سمجھا رہا تھا، آئندہ ایسی غلطی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دیوانوں کی بھی کان ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیلاش ناتھ نے بڑی عقیدت سے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اب دھیان رکھوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تو ابھی کہاں سے آ رہا ہے۔ سیتارام سنجیدگی کی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، پر بھاگ کے لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ وہ بڑا گیانی دھیانی تھا، بڑا بلوان تھا، اس کی شکتی بھی اپرمپار تھی، پرنتو جب سمے آ جائے تو منوش ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہ جاتا ہے۔ اس کا گیان دھیان بھی کسی کام نہیں آتا۔ بھگوان اور دیوی دیوتاؤں کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ ایک دن کو سب کو چتا کی آگ میں جل کر راکھ ہونا ہے۔ مجھے اس بات کا دکھ سارا جیون رہے گا کہ میں الہ آباد میں ہوتے ہوئے بھی اس کے سوگ میں شریک نہیں ہو سکا۔ میں پوری تمامتاً گوش تھا۔ سیتارام بڑے ڈرامائی انداز میں کسی دھیانی کی موت کا ذکر کر رہا تھا۔ میں نے بھی یہ نتیجہ خط کیا تھا کہ وہ رات شیش ناگ کی شکل میں کسی کی زندہ کا چراغ گل کر کے واپسی آیا ہوگا، لیکن وہ کون تھا؟ میرا ذہن پھر کلا بازیاں کھانے لگا۔ میرے ہوتے ہی تم کسی بات کی چنتا کیوں کرتے ہو کیلاش ناتھ؟ تم نے تیزی سے کہا۔ اس کی ارتھی آج شام کو اٹھے گی مہاراج۔ مجھے آگیا دو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں، کوئی اعتراض تو نہیں کرے گا؟ نہیں بالک، ایسی بھول نہ کرنا، سیتارام سنجیدگی سے بولا۔ مجھے 2 روز اور یہاں پڑا رہنے دے، اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں دور بیٹھا ہی رہتا ہوں تو میں تیری بھی پچت ہے، ان میں کوئی بھی وشواس آ جائے گا کہ جو ابھی تک اس کے گن گاتے تھے تو میری بات سمجھ رہا ہے نا؟ اس نے کیلاش ناتھ کو تیز نظروں سے گھورا۔ میں تیرے ان وردی والے یار دوستوں کی باتیں کر رہا ہوں جو پننا لال کے لنگوٹیا تھے۔ تو بھی اسے اچھا سمجھتا تھا، پر نتیجہ کیا نکلا؟ آج کسی دوشی کو تیرے ہی ہاتھوں گرفتار ہونا پڑا۔ سب دیوی دیوتاؤں کی کرپا ہے۔ میں ٹھیک سمے پر نہ پہنچتا تو وہ اپنا کام کر کے نکل گیا ہوتا، کیلاش ناتھ نے جو شعلے انداز میں کہا۔ ہسپتال کی اس میل نرس کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے جو پننا لال کی دیکھ بھال کی تعینات پر تھی، وہ بھی نہیں بچ سکے گی سزا سے۔ نہیں، سیتارام نے تحکمے انداز میں کہا، اسے چھوڑ دے، وہ نردوش ہے۔ جو آ گیا مہاراج، کیلاش ناتھ نے بڑی انکساری سے کہا، پھر بولے، آئی جی کے علاوہ منتری صاحب بھی چل کر مدد پہنچے ہیں۔ سب نے میری تعریف کی ہے۔ منتری صاحب نے آئی جی سے میری ترقی کی بات کی ہے، وہ نہ کرتا تو بھی ترقی ضرور ہوتی۔ سیتارام نے سر ہلاتے ہوئے بولا، جوگی کی زبان سے جو بات نکل جائے وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ بھی کان کھول کر سن لے کہ اب بھری عدالت میں پننا لال اپنی زبان سے قتل کا اقرار کر دے گا اور یہ بھی بیان کر دے گا کہ اس نے میرے اوپر جھوٹا کیس بنانے کی کوشش کی تھی۔ پھر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی مہاراج، کیلاش ناتھ نے دبی زبان میں پوچھا، اس نے تمہارے خلاف پرچے کٹوانے کی بھول کیوں کی تھی؟ تو نہیں سمجھ سکے گا، لیکن میں جانتا ہوں، سیتارام نے پھر ڈرامائی انداز میں کہا۔ بات میری سمجھ میں دیر سے آئی، پہلے جاتی تو پنڈت پرم چندر میں سے یہ سیوک راستے کی دیوار بن جاتا، پننا لال کی گھٹیا چال کبھی کامیاب نہ ہوتی۔ سیتارام کی زبان سے کرم چند کا نام سن کر میں چونکا۔ نہیں، سیتارام نے سخت انداز میں کہا، گنیش کے مندر کے بڑے پنڈت پجاری کا وچار کر رہے ہیں۔ مہاراج کی اچانک موت کے بارے میں سیتارام نے ڈی ایس پی کی بات کاٹ کر پوچھا۔ وہ بھی حیران ہے، بات کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی، کیلاش ناتھ نے جواب دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پجاری پننا لال ہر روز سوگ بازی جنت نصیب پنڈت کرم چند کے چرن چھونے آیا تھا، بڑے سیوا کرتا تھا مہاراج کی، پھر اچانک اس نے مہاراج کا ہتیا کیسے کر دی؟ سب دنیاوی کھیل کی باتیں تھی، ٹھکو چلا تھا، لیکن میں بتاتا ہوں۔ سیتارام پھر بات کاٹ کر سڑسڑاتے لہجے میں بولا، پننا لال نے پنڈت رام کشن سے بھی سانٹھ گانٹھ رکھی تھی۔ کرم چند کے بعد اگر رام کشن مندر کا انتظام سنبھال لیتا تو پننا لال کے زیادہ کام آ سکتا تھا، سمجھ رہا ہے میری بات؟ پر اب کیسا کچھ نہیں ہوگا، پنڈت رام کشن کو بھی اس کے کالے کرتوتوں کی سزا اوشیہ ملے گی، دیوتاؤں اسے بھی क्षमा نہیں کریں گی۔ میں حیرت سے اچھل پڑا، سیتارام نے جو جال بنا تھا وہ یقیناً بڑا منسوخ تھا۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی خاطر اس نے بڑی گہری سازش مرتب کی تھی۔ کیلاش ناتھ کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا اور اب بڑی دلیری سے رام کشن کے بارے میں پیش گوئی کر رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر تل ملا رہا تھا۔ کیلاش ناتھ دیر تک بیٹھا باتیں کر رہا تھا، وہ چلا گیا تو میں نے دبی زبان میں پوچھا، گرو، اگر کہیں پنڈت کرم چند کی پوسٹ مارٹم کی ضرورت پیش آ گئی تو کیا ہوگا؟
सीताराम ने मुझे बड़ी खूंखार नजरों से घूरा। इन शोले गलती नजरों में रहम की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि तू रात को मच्छर काटने के बाद मुझे अंधेरे में रखने के कारण कही थी। जोगी सीताराम ने इतने खतरनाक लहजे में मुझे मुखातिब किया कि मैं कांप कर रह गया। इसका वो भयानक रूप मेरी नजरों में पहली बार आया। गुरु, मैंने ये बात बताने की खातिर कोई बहाना तराशने को सोचा, लेकिन इसने मेरी बात काट दी। तू अगर सब कुछ देख चुका है तो और जान भी ले तो अपनी जुबान भी बंद ही रखेगा, इसने बदसूरत सर्द और शफाक अंदाज में कहा। जोगी सीताराम ने रास्ते में रुकावट पसंद नहीं करता। सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने जवाब में कुछ कहना चाहा, लेकिन सीताराम ने तेजी से आंखें बंद कर ली, थोड़ी सीने से पर टकाई, इसने होठ तेजी से हिलने लगे तो किसी मंत्र के चाप में मसरूफ हो गया। मैंने अपने होठ सख्ती से बेच लिए। जोगी सीताराम का लबो लहजा इस वक्त मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन दुर्गा की वजह से मैंने इसके खिलाफ कोई जारहाना कदम नहीं उठा सकता। डीएसपी की लाश के हालात की वजह से पोस्टमार्टम की नौबत नहीं आई। पंडित करमचंद की चिता की लकड़ियां भी जलकर राख हो गई, जो सीताराम अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो गया। इस दौरान सीताराम और मेरे दरमियान ज्यादा गुफ्तगू नहीं हुई। वो हर वक्त आहिस्ता आहिस्ता कुछ न कुछ बड़े पहने में मसरूफ रहता। वो समझ रहा था कि मैं अपनी ताबूती जाल का फैलाव आहिस्ता आहिस्ता फैला रहा हूँ। मैंने इसे ज्यादा छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद सीताराम मुझे अदालत में पेश किया गया। पुजारी पन्नालाल ने करमचंद के कत्ल के सिलसिले में इकरार जुर्म कर लिया। इसने खुलकर कोई वजह नहीं बताई, लेकिन वाज़ेह अल्फाज में ये बयान किया था कि कुछ पुरानी दुश्मनी की वजह से वो एक अरसे से किसी मौके की तलाश में था जो मुक़र्रर वदारों पर मौजूद करके बड़े मर्द दी थी। जोगी सीताराम के सिलसिले में भी इसने करार किया था कि इसने एक साजिश के तहत इसने अपने चेहरे पर तेजाब फेंक कर सीताराम के खिलाफ पर्चा कटवाया था कि इसी मौका पाकर चंदर के कत्ल में मलफूज कर सके, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये कैसे हो सकता है। मुझे जोगी सीताराम की ताकत का अंदाजा हो चुका था। अदालत के कमरे में वो इस वक्त मुजरिमों की कटहरे में सीना ताने खड़ा था जब पुजारी पन्नालाल का बयान शुरू हुआ। सीताराम की नजरें किसी शिकारी औकाब की तरह मान पन्नालाल के चेहरे पर इस वक्त मरकूज नहीं जब तक इसका बयान मुकम्मल नहीं हुआ। हमें बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया तो सीताराम के होठों पर मुस्कुराहट खिलने लगी। अंदाज ऐसा था कि जैसे इसे अपनी ही बेगुनाही का यकीन पहले से रहा हो। हम अदालत से बाहर निकले तो कैलाशनाथ गाड़ी लिए मौजूद था। इसने किसी सेवक की तरह सीताराम के कदम छू कर इसे रिहाई की मुबारकबाद दी। खुद अपने हाथों से सीताराम के गले में गेंदे के फूल के गजरे डाले। बड़ी देर तक गले लगा रहा, फिर बोला, अब कहाँ का इरादा है महाराज? धर्मशाला जाकर गंगा जल से स्नान करूंगा, फिर सीधा गणेश के मंदिर जाऊंगा। महाराज के चंद्र के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। सीताराम ने बनावटी शोक से इजहार इतनी संजीदगी से कहा कि मैं शिद्दत रह गया। सेवक को मौका नहीं दोगे महाराज? कैलाशनाथ हाथ बांध कर बोला। मेरे होते तुम धर्मशाला में ठहरो, ये कैसे हो सकता है? अभी जिद मत करो बालक, हम सयानसी लोग महलों की बजाय कटी में रहने ज्यादा पसंद करते हैं। सीताराम ने इसे खूबसूरती से टालते हुए पूछा, तेरी तरक्की का क्या बना? मंत्री जी ने फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं, तुम्हारी कृपा से 2-4 रोज में ऑर्डर भी आ जाएंगे। अवश्य होंगे, सीताराम ने बड़े एतमाद से कहा। जोगी सीताराम की जबान से निकली हुई बात पत्थर की लकीर साबित होती है। चिंता मत कर, तुझे भी ऊपर जाने पर इसमें गुरु का हाथ लगेगा। अकरमों वाला हाथ मेरे सर पर है महाराज, तो फिर चिंता किस बात की? जल्दी चरणों में झुक गया। सीताराम ने मायने के अंदाज में मुस्कुरा दिया। नौ, जब तू मेरा बयान ले लेता तवाली आया था तो कैसा गिरगिट की तरह फैला हुआ था, फट्टे पर हाथ नहीं रख दे रहा था। क्षमा कर दो महाराज, कैलाशनाथ ने हाथ बांधकर निजामत का इजहार किया। तब तुम्हें पहचान नहीं सका। कैलाशनाथ के इकरार के बावजूद सीताराम ने इसका महान बनने से इनकार कर दिया, अलबत्ता इसकी गाड़ी पर धर्मशाला तक जाना मंजूर कर दिया। खामोश तमाशाई की तरह सब कुछ देख रहा था। धर्मशाला पहुंचकर सीताराम ने गंगा जल से स्नान किया। कुछ देर पंडित पुजारियों की बातें करता रहा जो इसको बधाई देने के आए थे। जब धर्मशाला का मालिक भी कमरे में चला गया तो सीताराम ने मेरी तरफ गौर से देखा। तू कहाँ गुम है बालक? किन विचारों में उलझ रहा है? जोगी के लहजे में तलवार सी काट थी। जब अपनी अपनी बोली बोल गए तो फिर तूने अपने तक गुरु को मुबारकबाद नहीं दी। मैंने अपनी बधाई संभाल कर रखी। मैंने संभल कर जवाब दिया, तुम जिस कारण दाजी जमा रहे हो इसमें भी सफल हो जाओ, फिर मैं दिल खोल कर तुम्हारी पूजा करूंगा। पार्ट 18 यहाँ से ताम पसीर होता है। किताब जोगी का बच्चा हिस्सा पार्ट 19 में समाप्त फरमाएं।